بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب زبیر اسلم صاحب کو کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے انداز کے اندر شان صحابہ بیان فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب زبیر اسلم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد بن عبداللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ وقال فی مقام آخر: محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و ساجد و زاہد صحابہ۔ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے عکس نبوت صفات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے جن احباب کا تذکرہ کرنے لگا ہوں یہ وہ مقدس و مطہر ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، جس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین کچھ یوں فرماتے ہیں: محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے رہے۔ سامعین، یہ بات تو ظاہر ہے کہ جب اسلام پھیل گیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور دراز علاقوں کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسمانی طور پر تو نہیں رہے، لیکن ذہنی طور پر، فکری طور پر، قلبی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہ آیا ہو۔ اور محمد الرسول اللہ والذین معہ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور صحابہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا، اللہ احکم الحاکمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا، میرا انتخاب کیا، مجھے رسالت دینے کے لیے، مجھے خاتم النبیین بنانے کے لیے، مجھے خاتم المرسلین بنانے کے لیے۔
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ولد اسماعیل میں سے کنانا کو، کنانا میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا، مجھے رسالت دی، مجھے خاتم النبیین بنایا۔ وختار بھی اصحاباً، اور میرے اصحاب کا انتخاب بھی اللہ احکم الحاکمین نے خود ہی کیا۔ یہ میرے صحابہ کی جماعت اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ میرے صحابہ کی جماعت اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءً وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا، تو اللہ احکم الحاکمین نے اور میرے صحابہ میں سے بعض کو میرے وزیر بنایا، میری مددگار بنائے، میری معاملت کرنے والے بنائے، اور میرے سسرالی رشتہ دار بنائے۔ سنو لوگوں، سسرالی رشتہ داروں میں ابو بکر بھی آتے ہیں، عمر بھی آتے ہیں، امیر معاویہ بھی آتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمادوں میں عثمان غنی بھی آتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی آتے ہیں، ابو العاص بھی آتے ہیں۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کہ ان پر تبرہ بازی کرے گا، ان پر لعنتان کرے گا، ان کو گالم گلوچ کہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے۔ ولا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے فرض عمل قبول کرے گا اور نہ نفل قبول کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے؟ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہنا، ان پر تان تشنیل نہ کرنا، ان پر تبرہ بازی مت کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ احفظونی فی اصحابی، تو میری حفاظت کرنا، میرا خیال رکھنا میرے اصحابہ کے ذریعے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ سامعین، یہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، فجر نبی کے پیچھے پڑھی، ظہر نبی کے پیچھے، عصر نبی کے پیچھے، مغرب نبی کے پیچھے، عشاء نبی کے پیچھے، جو عیدین نبی کے پیچھے، جنازے نبی کے پیچھے، خسوف نبی کے پیچھے، خسوف نبی کے پیچھے، استسقاء نبی کے پیچھے، خوف نبی کے پیچھے، جو میدانوں میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، تبوک میں نبی کے ساتھ، یرموک میں نبی کے ساتھ، موتا میں نبی کے ساتھ، حنین میں نبی کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیام میں نبی کے ساتھ، قعود میں نبی کے ساتھ، رکوع میں نبی کے ساتھ، سجود میں نبی کے ساتھ، جو چلتے نبی کے ساتھ، بیٹھتے نبی کے ساتھ، جو قیام میں نبی کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انبیاء کو صرف ایک نماز پڑھائی، ان صحابوں کو ساری نمازیں پڑھائی، صرف پڑھائی نہیں، سکھلائی، صرف سکھلائی نہیں بلکہ سمجھائی، صرف سمجھائی نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا، صرف پریکٹیکل بھی نہیں کروایا۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کا تزکیہ نفس کیا، ان کو قرآن سکھایا، ان کو حکمت سکھائی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ تک کلمہ پہنچا، آپ تک قرآن پہنچا، آپ تک نبی کا فرمان پہنچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو وضو کا طریقہ پتہ چلا، زکوٰۃ کے احکام پتہ چلے، حج کے مناسک پتہ چلے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایمان کی گواہی خود عرش والا رب دے رہا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ کیا مزید فرمایا؟ لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ یہ صحابہ کرام تو وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو اللہ حکم الحاکمین تمہارے لیے آئیڈل بنا رہے ہیں، تمہارے لیے نمونہ بنا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان خود عرش والا رب لے رہا ہے۔ امتحان لینے کے بعد رزلٹ بھی سنا دیا، رزلٹ سناتے کے ساتھ ساتھ انعامات کا اعلان بھی کر دیا۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ لوگوں، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔
صحابہ ماہ بطح کے درخشندہ ستارے ہیں، سبھی اصحاب راہ خلد کے روشن مینارے ہیں۔ خدا نے بارہا ان کو بشارت دی ہے جنت کی، گواہی کے لیے موجود قرآن کے سپارے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ حکم الحاکمین نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ، ہمارا گمان کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اِنَّا نُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدِهِمْ مِنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ فِي أَحَدٍ مِنْهُمْ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی برات کا اعلان نہیں کرتے اور نہ ان میں سے کسی ایک سے غلوب کرتے ہیں ان کی محبت میں، بلکہ ہم جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں، اور جو صحابہ کے بارے میں گالم گلوچ کرتے ہیں، ان سے طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، ان سے بھی بغض کرتے ہیں۔ کیوں؟ حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، نیکی ہے، ان سے بغض رکھنا کفر و طغیان، ان سے بغض رکھنا طغیان ہے، کفر ہے۔ آئیے آپ کے سامنے چند ایک صحابہ کا تذکرہ کرتے چلوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کون صحابی ہیں؟ ابو بکر کے متعلق فرمایا لو کنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ابو بکر تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کے بدلے دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر تو وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تم لوگوں کو حکم دو، جاؤ لوگوں کو حکم دو، جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر تو وہ صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ساتھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی سنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے مگر اس کو دیے ہیں یہ رتبے خدا نے۔ آئیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھ لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس رستے پر چلتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے نکاح میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دے دیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کا سخت مشکلات کا سامنا تھا، مسلمان پریشان تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجوری کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد کوئی مزید عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، عثمان کا یہی عمل ہی کافی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ علی تجھے صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے اور تجھے صرف منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ حسنان کریمین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے حسن و حسین کل قیامت والے دن نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔
انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کیجئے۔ فرمایا من احب حسین احبہ اللہ، کہ حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش کانپ اٹھا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو غسیل الملائکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز حاصل دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی سچے مددگار ہوتے ہیں، میرا سچے مددگار زبیر بن عوام ہے۔ ابو بکر و عمر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہادان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین، یہ دونوں بزرگ کل قیامت والے دن بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ ابو بکر و عمر و عثمان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہاڑی پر کھڑے تھے پہاڑ ہلنے لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ یعنی 10 صحابہ کرام کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی۔ فرمایا ابو بکر بھی جنت میں، عمر بھی جنت میں، عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، سعد بھی جنتی ہیں، سعید بھی جنتی ہیں، طلحہ بھی جنتی ہیں، زبیر بھی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہیں، اور عبیدہ بن جراح بھی جنتی ہیں۔ کس کس صحابی کی فضیلت، کس کس صحابی کی شان آپ کے سامنے بیان کروں؟ پوری جماعت ہی، پورا گروہ اللہ کا چنا ہوا گروہ ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچہ عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اقول قولی ھذا لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔ ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر شان صحابہ بیان کر رہے تھے۔ اب میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں طاہر طیب صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول سنائیں۔ کاش نبی دا زمانہ ہوندا، بغت سہانا ہوندا، کاش نبی دا زمانہ ہوندا، بغت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، تے مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مدنی دی دید ہوندی، اکھیاں دی عید ہوندی، مسجد نبوی وچ روزے ہونا جانا ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، بغت سہانا ہوندا، حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا، تے طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، طیبہ دی گلی ویندا، عثمان و علی ویندا، صدیق عمر نال دل تو یارانہ ہوندا، نبی دا زمانہ ہوندا، بغت سہانا ہوندا،
حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے کاش میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا کاش میں تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بغت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کسے شام مدنی دا میرے گھر کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بغت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا تے زاغرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زاغرا دے لاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بغت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا السلام علیکم